الداع إذا دعان۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ سے مانگو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا عظیم عبادت ہے۔ انسان تمام حالات میں عبادت کرتا ہے۔ دعا بندے اور رب کے تعلق کو معتبر بناتی ہے۔ دعا کرنے والا اپنی ذات میں ازل سے موجود جذبہ بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ روز ازل سے ہر انسان کے اندر یہ احساس ودیعت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور ہر شے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ دعا ضرورتوں کی تکمیل کی کلید ہے اور یہ رغبتوں کے حصول کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے اور مغفرت کے دروازے کھولنے کے لیے دعا کو دروازہ بنایا ہے۔ دعا بیماری سے شفا دیتی ہے، دشمنوں سے مقابلے کا ہتھیار ہے، بلاؤں اور آفتوں کو رفع کرنے اور نوشتے تقدیر کو ٹالنے والا سبب دعا ہے۔ مقام عبودیت کی سب سے پہلی اور آخری شے دعا ہے۔ یہ نیاز و احتیاج کی وہ فکری صدا ہے جو انسانی سرشت کی گہرائیوں سے اٹھ کر مالک حقیقی کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ دعا انبیاء کرام علیہم السلام، صالح انسانوں اور مقبول بارگاہ شخصیتوں کا شیوا ہے۔ گزشتہ مجلس میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوں۔ اس کے جواب میں دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 طرح کے اسباب اختیار کرنا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ دعا شروع کرنے سے قبل کیا اسباب اختیار کیے جائیں۔ دوم، دعائیں کرتے وقت کون سے اسباب اپنائے جائیں۔ آج اس سوال کا جواب مکمل کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دعا کر کے کیا کچھ کیا جائے تاکہ دعائیں مقبول ہوں۔ دعائیں کرنے والا صبر سے کام لے، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ مچائے۔ اگر آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی رب العالمین کی شان میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ مچاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جلد بازی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا یہ کہنا کہ میں نے دعا کی، مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول کی گئی ہے، اس پر بندہ حسرت کا اظہار کرے اور دعا کا سلسلہ ترک کر دے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی سے دعا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ جلد بازی مانع قبولیت آفت ہے۔ بندے کا دعا کی قبولیت میں تاخیر پر حسرت کا، افسوس کا اظہار اور دعا کر ترک کر دینا ایک آفت ہے۔ دعا بیج ڈالنے یا پودا لگانے جیسا عمل ہے۔ انسان بیج ڈال کر یا پودا لگا کر اس کی آبیاری اور خبرگیری کرتا ہے۔ جب پودے کے پھلنے پھولنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو وہ پودے کو توجہ دینا ترک کر دیتا ہے اور اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب، تمام گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ سے رجوع کیا جائے۔ دعا کی عدم قبولیت کا شکوہ معصیتوں میں مبتلا لوگ کرتے ہیں۔ معصیتیں ہی ہر معصیت کا، ہر مصیبت کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر
جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے پرہیز دعا اور تسبیح کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ بعض سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی مت دکھاؤ۔ دعا کی قبولیت کے راستے معصیتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ہم آفت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جب مصائب سے نجات پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں دعا کی قبولیت کی امید کیوں کر کریں جبکہ اس کا راستہ گناہوں سے بند پڑا ہوا ہو؟ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، گناہگار کی دعا کا معاملہ اس انسان جیسا ہے جس نے کسی حکمراں سے بغاوت کی ہو، کسی فرما روا سے جنگ کی ہو اور طویل عرصے تک اس کے خلاف عداوت کا، دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا ہو، اور پھر یکبارگی اس سے بھلائی اور احسان طلب کرنے کے لیے پہنچ گیا ہو۔ بتائیے کہ کیا ایسے انسان کی مراد پوری ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی مراد اس وقت حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی تا وقت کہ حکمراں اور اس کے درمیان رنجشیں ختم نہ ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا تیسرا سبب کھانا پینا پہننا حلال کمائی کا ہو، یہ ہے جس میں حرام خوراک نہ جائے۔ حلال روزی کھانے والے کو دعا کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی کام کا حکم دیا ہے جس کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل صالح کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ مفہوم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ سر اور گرد آلود ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب کہہ کر کئی مرتبہ دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام طریقوں سے ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی کسب حلال کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے ہمارے رسولو، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور امتیوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے مومنو، ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی سے کھاؤ۔ دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین اور برائی سے ممانعت کی جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کی تلقین اور برائی سے ممانعت کرو، یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب جلد بھیج دے گا، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز یا روزہ یا خیرات جیسا کوئی اچھا کام کر لیا جائے۔ نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ عمل صالح دعاؤں کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیہ یصعد العمل الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے
اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ عزیز سامعین، آپ اپنے ذہن میں یہ بات کبھی نہ لائیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یا تو دنیا ہی میں قبولیت کا ثمر دے دیا جاتا ہے، یا آخرت میں اس کا اثر محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ دعا کسی گناہ یا قطع رحم کی نہ کی ہو، یا دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کی گئی ہو۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت کا اظہار اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی دعا کی وجہ سے آپ سے کوئی ایسی بلا ٹال دی جاتی ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کی مطلوبہ دعا اس وجہ سے قبول نہیں کی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا ثمر آپ کو قیامت کے روز دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، لہٰذا اسے بھاری کرنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا ثمر آپ کو قیامت کے روز دیا جائے گا۔ کبھی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ آپ نے جو دولت کی دعا کی ہے وہ آپ کے لیے شر ثابت ہوگی۔ ممکن ہے حاصل ہونے والی دولت آپ کو فرعون بنا دے یا آپ کی طبیعت ہی بگاڑ ڈالے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ بیٹے کی دعا کر رہے ہوں اور اللہ کو علم ہو کہ اگر اس نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا تو وہ بڑے ہو کر نافرمان ہوگا اور آپ کو پریشان کرے گا، یا آپ کی زندگی میں حرام کا دروازہ کھول دے گا۔ کئی پسندیدہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا خَيْرًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کی دعا اس لیے قبول نہ ہو رہی ہو کیونکہ آپ حرام روزی کھا رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی دعا اس لیے مسترد کی جا رہی ہو تاکہ وہ آپ کو رضا بقضا کی عبادت کا اجر دینا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کر کے آپ کو زیادہ گریہ وزاری، سحر خیزی اور تہجد میں اٹھنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ سامعین و سامعات، آخر میں قمر بریلوی کی یہ دعائیہ نظم عرض ہے، سماعت فرمائیے۔ علم نافع دے مجھے، لفظوں کو گویائی دے، علم نافع دے مجھے، لفظوں کو گویائی دے، فکر و فن کو میرے عالم میں پذیرائی دے۔ سخت لاغر ہے میرا، سخت لاغر ہے میرا ظاہر و باطن یا رب، جسم کو تاب و تواں، روح کو گرمائی دے، علم نافع دے مجھے، لفظوں کو گویائی دے، فکر و فن کو میرے عالم میں پذیرائی دے۔ دور رکھ حرص و ہوس سے میرے مولا مجھ کو، دور رکھ حرص و ہوس سے میرے مولا مجھ کو، دے مجھے پاک عمل، قول کی سچائی دے، دور رکھ حرص و ہوس سے میرے مولا مجھ کو، دے مجھے پاک عمل، قول کی سچائی دے، علم نافع دے مجھے، لفظوں کو گویائی دے۔ گرد آلود ہے آئینہ تخیل میرا، گرد آلود ہے آئینہ تخیل میرا، ذہن کو دے دے جلا، عقل دے دانائی دے،
حمد میں تیری لکھوں جو میری پہچان بنے، قلب نابینا کو یا رب میرے بینائی دے۔ حمد میں تیری لکھوں جو میری پہچان بنے، قلب نابینا کو یا رب میرے بینائی دے۔ معرفت اپنی مجھے دے کہ جہاں رشک کرے، معرفت اپنی مجھے دے کہ جہاں رشک کرے، پیار ایسا دے کہ جو دور سے دکھلائی دے، بس حضوری میں شب و روز قمر کے گزریں، ذہن کو دے دے جلا ذوق جبیں سائی دے، علم نافع دے مجھے لفظوں کو گویائی دے، فکر و فن کو میرے عالم میں پذیرائی دے۔ اور سامعین کرام، اسی پر آج کی محفل تمام ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے لیق اللہ خان کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے خصوصی پروگرام رب کے بندے ہو رب سے مانگو۔ سعودی عالمی اردو نشریات